الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کی فضیلت، اس کی اہمیت سے متعلق آیات اور حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے تیسرے نمبر پر صبر سے متعلق باب کو شروع کیا ہے. باب الصبر ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو اور ان حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق صبر سے ہے. میں نے بتایا تھا کہ بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ہم پر جو حالات آتے ہیں، ان حالات پر، حادثوں پر، مصیبتوں پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے. دنیا کے دیگر مذہب میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. یہ صرف دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے جب ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں تو اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر سے ہمیں نوازتے ہیں. لیکن میں نے بتایا تھا کہ جب بھی صبر کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے کو صبر کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں علماء نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں اور تینوں پر اجر کا وعدہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ صبر کی پہلی قسم ہے جس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادتوں پر صبر کرنا. کس پر صبر کرنا؟ عبادتوں پر صبر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی کسی بھی عبادت کو کرنے میں جب ہمیں سستی ہوتی ہے تو ہم اس سستی کا مقابلہ کریں. میں نے مثال دے کر بتایا تھا کہ سخت سردی کا زمانہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ایسے موقع پر نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر باہر نکلنا مشکل ہے، لیکن مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہم نے یہ سوچ کر کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہم گرم نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. مثلا ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اور بارش میں بھیگتے ہوئے، سردی کو برداشت کرتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو صبر ہے نا، اس پر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اس کو صبر علی الطاعہ یعنی عبادت و اطاعت پر صبر کرنا کہتے ہیں. روایت بتاتی ہے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابر علی الطاعہ، فرمایا کہ عبادتوں پر جو صبر کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یرفعہ اللہ تعالی 300 درجۃ. سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عبادتوں پر صبر کرنے والے کا اجر یہ ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 300 درجے بلند کریں گے. کتنے درجے؟ 300. ما بین السماء والارض، فرمایا کہ ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہوگا. یہ ہے صبر کی پہلی قسم. پھر فرمایا کہ دوسرے پر صبر کی دوسری قسم ہے جس کو صبر علی المصیبہ کہتے ہیں، جو ہم عموماً سمجھتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا. کوئی بھی حادثہ ہماری زندگی میں پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، روزانہ کی بات ہے، کہیں نہ کہیں ہم نقصان دیکھتے ہیں، تجارتوں میں، صحت میں ہوتا ہے نا بھائی. بحیثیت انسان ہونے کے روزانہ ہم پر کوئی نہ کوئی حالت مصیبت پیش آ ہی جاتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جو مصیبتوں پر جو صبر کر رہا ہے، کوئی بھی مصیبت چھوٹی یا بڑی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الصابر علی المصیبہ یرفعہ اللہ تعالی 600 درجۃ.
فرمایا کہ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کے صبر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے 600 درجے بلند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس ہمیں یقین کی ضرورت ہے، ورنہ پتہ نہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی حالت، کوئی نہ کوئی مصیبت، ہم صبر کر لیں، دل میں یقین کر لیں کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن میرے اس عمل پر اللہ میرے 600 درجے بلند کر رہے ہیں، دن بھر کی مصیبتوں پر نہیں، ایک ایک مصیبت پر اجر کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر کی تیسری قسم ہے جس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں، گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہوں میں دل میں گناہوں کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہم راستے میں چل رہے ہیں، نفس تقاضا کرتا ہے کہ ابھی نظریں اٹھائیں اور دیکھیں، لیکن ہم نے نفس کے ساتھ کشمکش میں ہم نے بھائی کہاں اللہ کا حکم ہے نظریں نیچی کرو، میں تو مثال دے رہا ہوں، ورنہ تجارتوں میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولنے کا موقع ہوتا ہے، دھوکہ دینے کا موقع ہوتا ہے، ہم ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، غیبتیں کر لیتے ہیں، دشمنیاں کر لیتے ہیں، گالیاں بک دیتے ہیں، اللہ اکبر، کتنی گناہ ظاہری باطنی گناہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے پوری آزادی کے ساتھ گناہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن صرف یہ سوچ کر کے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے مجھے نہیں کرنا ہے، وہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے، گناہ کرنے سے باز رہتا ہے، تو وہ جو اندر سے جو تکلیف ہوتی ہے، نفس جو چڑھتا ہے، نفس جو پٹتا ہے، کٹتا ہے، فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ الصابر علی المعصیہ یرفعہ اللہ تعالی 900 درجۃ، فرمایا جو گناہوں پر جو صبر کر لیتا ہے اللہ کے خاطر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کے 900 درجے بلند کریں گے۔ عبادتوں پر صبر کرو 300 درجے بلند ہے، مصیبتوں پر صبر کرو 600 درجے بلند ہیں، اگر ہم نے گناہوں پر صبر کر لیا تو بھائیو 900 درجے بلندی کا وعدہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک تو آیتیں ذکر کی، اب حضرت آگے حدیث شریف کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سا حدیث شریف کا ترجمہ دیتے ہیں، پھر اس پر مختصر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ چلیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں۔ میں نے گزشتہ مجلسوں میں بتایا تھا صحابی کسے کہتے ہیں، 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال اور وصال ہوا۔ 2 شرطیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی حالت میں آقا کی زیارت ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وصال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے آقا کی زیارت تو کی لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ابو جہل کو صحابی نہیں کہا جائے گا، ابو لہب کو صحابی نہیں کہیں گے، اور ایمان لانے کے دیکھنے کے بعد ایمان پر دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمان تو لایا آقا کی زیارت کے لیکن آخری وقت میں مرتد اگر ہو گیا اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ صحابی ہیں حضرت مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول کے جملے شروع ہو رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بھائی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان۔ ایک روایت تو شطر الایمان، شطر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں نصف الایمان۔ ایک تو صاف حدیث ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ بھائیو اللہ اکبر، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنا پیارا مذہب، کیسا دین ہمیں ملا، سمجھ رہے ہیں؟ پاکی صفائی جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے نا، اللہ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ لے لیں کسی مذہب میں آپ کو، ارے کبھی عیسائیت پر پڑھ لیں، سمجھ رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے عزیز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں، کبھی ان سے پوچھ لیں عیسائیت سے متعلق، اللہ اکبر، عیسائیوں میں یہودیوں میں ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے
ہم بظاہر جو انگریزوں میں جو ظاہری پاکی صفائی دیکھتے ہیں نا، وہ انہوں نے اسلام سے لیا ہے، دین سے لیا ہے، ورنہ تو ان کے اندر تو اصل میں رہبانیت تھی. نہانا، روزانہ غسل کرنا ان کی یہاں تھا ہی نہیں ہے. بڑی لمبی وہ گفتگو میں واقعات اور وہ تاریخ کی باتیں یہاں پر مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. انہیں نہانے سے چڑ تھی، رہبانیت ان کے پاس تھی، بڑے گندے لوگ تھے. پاکی صفائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا. دین کا حصہ نہیں بنایا بلکہ آدھا دین کہا ہے. ارے بھائی، آپ جب بھی نماز جیسی عظیم الشان عبادت وہ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک آپ کے اندر ظاہری باطنی پاکی صفائی نہیں آئے گی، آپ کی عبادت میں قبول نہیں ہوگی. بھائی اگر ہمارا غسل نہیں ہے، وضو ہوگا، وضو نہیں ہے، نماز ہوگی. پہلے غسل کرو، پھر وضو کرو، پھر جا کر نماز ہوگی. بلکہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرما رہے اللہ کی ذات وہ ہے جو توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتی ہے. یہ آیتیں جب اتری تو صحابہ نے پوچھا کس کے متعلق یہ آیتیں ہیں؟ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر ایک علاقہ ہے مسجد قباء، جہاں پر ہے قباء کا علاقہ، سمجھ رہے ہیں. قباء میں جو لوگ صحابہ رہا کرتے تھے نا، ان کی فضیلت میں یہ آیت اتری. ان کا صرف کمال یہ ہے وہ استنجا میں ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے. ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کر دی. اور حدیث میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیبہ. اللہ رب العزت پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. نظیف یحب النظافہ. اللہ صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے نا. ہمارے یہاں تو بات مشہور ہے نا بھائی، مسلمانوں کا علاقہ معلوم کرنا ہے تو کیا ہے؟ جہاں زیادہ گندگی کے ڈھیر ہیں، جہاں پاکی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، ایسے علاقے کو. کبھی میں پڑھ رہا تھا، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. کہنے لگے ایک انگریز مسلمان ہو گیا. ایک انگریز مسلمان ہو گیا. جب مسجد کو وہ آتا جاتا تھا تو وہاں کے استنجا بیت الخلا وہ دیکھتا تھا بڑے گندے رہتے ہیں. ایسے ہی نا مسجدیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، مسجدیں کیسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. استنجا خانے دیکھو انا للہ، کیوں ایسی گندگی؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ انگریز نے اسلام قبول کر لیا. وہ مسجد کو آتا جاتا تھا، وہ جب استنجا بیت الخلا کو دیکھتا تھا بڑی گندگی ہے. ایک دن اس نے سوچا بھائی یہ مجھے کرنا چاہیے، تو اس نے اس کی صفائی کی ذمہ داری لے لی. وہ تھوڑا بھی وضو خانے کو، استنجا خانے کو جب وہ گندا دیکھتا تھا فوراً آ کر اس کی صفائی کر دیتا تھا. محلے والوں کے لوگوں کی جب اس پر نظر پڑی تو کہنے لگے، سمجھ رہے ہیں، یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کے اندر سے انگریزیت نہیں گئی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ بندہ کیا ہو گیا؟ مسلمان تو ہو گیا لیکن انگریزیت، جو پاک صاف رہنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، ابھی اس کے اندر سے نہیں گیا. مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ گندے رہنا ہمارا کام ہے. شاید آپ نے سمجھا، اللہ کرے کہ سمجھا جائے بات، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے الطہور شطر الایمان، اس سے آگے بڑھ کر چلو بھی. سمجھ رہے ہیں وہ لوگ یعنی کہ برش کرتے، مسواک کی سنت کو لے لیجیے. مسواک ہماری ضرورت کی چیز ہے نا، پاکی صفائی. اللہ اکبر. آپ کو تعجب ہوگا، مسواک جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، پاکی صفائی سے ہے، اللہ کے رسول نے مسواک کی پاکی صفائی کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے. علماء فرماتے ہیں مسواک کی فضیلت پر تقریباً 40 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. کتنی حدیثیں؟ کہاں ہے مسواک؟ کون کرتا ہے مسواک؟ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بھائی مسواک کیا کرو. مسواک سے تو ایک طرف منہ صاف ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. آگے بڑھ کر تو ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، وہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما جاءنی جبریل خط الا امرنی بالسواک. اللہ کے رسول فرمائے جبرائیل جب بھی میرے پاس آتے ہیں نا، مجھے مسواک کا حکم کرتے ہیں.
کون حکم کر رہے ہیں سو؟ کون بھائی؟ کون جبرائیل بولے تو کون ہے؟ سید الملائکہ ہیں جن کے ذمہ تھا وحی کا لانا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب بھی میرے پاس جبرائیل آتے تو مسواک 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 کرو مسواک کرو، اتنا زیادہ مسواک کا مجھے حکم دیتے ہیں جبرائیل۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لقد خشیت ان اخفی مقدم فی، مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا میرا مسواک کرتے کرتے کہیں میرے مسوڑے چھین نہ جائیں۔ اتنا ہی نہیں، دیکھو کتنا زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام۔ آگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور زیادہ ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی، بات سمجھ رہے نا، وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھ لی گئی 70 درجہ افضل ہے۔ جس نماز میں مسواک کا عمل ہوتا ہے اللہ اس کا درجہ خود بخود بڑھا دیتے ہیں 70 درجہ۔ آگے اللہ کے رسول نے تو فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، اگر میری امت کو مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں وہ مسواک کیا کریں۔ مسواک فرض ہو جاتی، صرف اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے اس چیز کو اللہ کے رسول نے فرض نہیں قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اور خود اللہ کے رسول کا اتنا زیادہ مسواک پر عمل، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ایک تابعی ہیں حضرت شریح، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا اللہ کے رسول جب بھی گھر میں آتے تھے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بھی گھر میں آتے تو پہلا کام کیا کرتے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یبدأ بالسواک، گھر میں اللہ کے رسول آتے سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں رات میں جب بھی سو کر اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے، اتنا زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول۔ انتقال کے وقت میں نظر کے موقع پر حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میرے حجرے میں ہے، میری گود میں اللہ کے رسول کا سر رکھا ہوا ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھا مسواک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے سر ہلایا تو حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لیا، دیکھا تو وہ سخت تھی، اپنے دانتوں سے اس کو چاب کر نرم کیا، اللہ کے نبی کو دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے وصال سے پہلے بھی مسواک کیا۔ اور صحابہ کا اتنا زیادہ عمل، میری بات لمبی ہو رہی ہے، میرا وقت ہو گیا، بس میں چند باتیں کہ اگر اپنے بات کو ختم کر لوں۔ اور صحابہ نے بھی مسواک کی سنت پر اتنی شدت سے عمل کیا۔ حضرت صالح ابن کیسان تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں صحابہ کی جماعت کو دیکھا کرتا تھا، وہ اپنے کانوں میں مسواک رکھا کرتے تھے، کان ہمیں پننا رکھتی نہیں، ایسا کانوں میں مسواک رکھتے تھے کہتے صحابہ۔ ذرا آج بھی عربوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کو کتنی شدت سے وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ اچھے دیندار کہے جانے والے لوگ بھی اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہے بھائی، اب میں نہیں پوچھوں کون کون مسواک کرے بول کو، نہیں پوچھ رہا، مجھے خود معلوم نہیں کرے کہ نہیں کرے بول کو۔ اور بڑی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت بولوں، دیندار کہے جانے والے احباب جو مسواک کرتے ہیں ان کی گھر کی عورتوں میں مسواک کا عمل نہیں۔ ہمیں کیا سمجھتی مسواک کی سنت کو عمل کرنا سو مرد نے خالی بیٹا کو نہیں ہے، جبکہ دونوں کے لیے سنت ہے۔ حضرت زید بن اسلم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت میمونہ بنت حارث کو دیکھا کرتا تھا، ان کی مسواک ہمیشہ پانی میں پڑی رہتی تھی بھگو کر، جب بھی وہ کسی کام سے فارغ ہوتی فوراً مسواک کرتی۔ اس لیے مسواک کی سنت پر ہمیں شدت سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسواک کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ پیسے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اس کا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مسواک کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی، اللہ کے رسول کی رضامندی، وہ مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ درست رہتا ہے، پتا درست رہتا ہے۔ اب پوچھ رہے ڈاکٹر صاحب سے کتنی چیزیں ہیں۔ علماء میں پڑھ رہا تھا تعجب، ایک لکھا گیا کہ ابھی مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، 70 سے زیادہ، مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، بے حساب فائدے ہیں۔ لیکن مسواک
کی وہ جو سنت ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ پاکی صفائی سے ہے. الطہور شطر الایمان، چھوٹا ہوا. بالکل آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں. ابھی ایک تابعی گزرے ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ وہ وضو کرنے کے لیے چلے تو مسواک نہیں تھا. کیا کرے کہ معلوم مسواک خریدے. انہیں بھی سامنے والا سمجھ رہے ہیں بڑا تھا آدمی، ہوشیار چالاک، معلوم انہوں سنت پر عمل کرنے کے بعد سے کیا بھی کر سکتی، مسواک کرنا چاہیے. رائٹ پوچھا تو 1 دینار بولے کیا تھا وہ زمانے میں. 1 دینار بھائی مسواک کتنے مل گئی؟ باہر 20-25 روپے مل گئے. نہیں اب جا کر میں مسواک دیو بولے 1000 روپے بولے تو لیتی ہوں میں کیا لیتی. حضرت شبلی اس نے کہا 1 دینار. حضرت نے خرید لیا 1 دینار دے کر. لوگ کہنے لگے کیا حضرت 1 دینار کی حضرت کو مسواک کو 1000 روپے دے کو لے لینا تمہیں 20 روپے کی مسواک کو. کہنے لگے یہ جو دنیا ہے نا میرے پاس، اس کے متعلق اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو خرچ کر کے اگر میں سنت پر عمل نہ کروں، کل قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سنتوں پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے موجودہ بزرگوں میں سے حضرت ہمارے ہردوئی کے علماء سب جانتے ہیں محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کو غریق رحمت کرے. حضرت کے سچے جانشین ہیں اس وقت میں حضرت علی گڑھ کے رہنے والے حکیم کلیم اللہ صاحب، ہردوئی کے رہنے والے ماشاءاللہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند کے حضرت محی السنہ کے سچے جانشین ہیں. بڑے اللہ والے ہیں، بڑا سنتوں پر عمل ہوتا ہے. حضرت کا بھی گزشتہ 2 ہفتے پہلے حیدرآباد کا سفر ہوا تو وہاں سے میسج ملا حضرت مولانا عبدالخبیر صاحب دامت برکاتہم، سمجھ رہے ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے. حضرت نے پورے سفر کا خلاصہ 3 باتوں میں کہا. کہنے لگے حکیم کلیم اللہ صاحب حیدرآباد کے سفر میں آئے، پورے سفر میں انہوں نے 3 باتوں پر زور دیا. کتنے باتوں پر؟ اللہ والوں کی باتیں یاد رکھنا بڑی ہوتی ہیں. کہنے لگے پورے سفر میں حضرت نے 3 باتوں پر بہت زیادہ توجہ دی. کہنے لگے بھائی کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اس سنت پر عمل کرو، یہ سنت چھوٹ رہی ہے. چھوٹی نہیں چھوٹی بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو بہتر دھوتے تھے، اب بہتر دھونے سے 4 انگلین دھونے سے دھونے کی دیر ہو گئی. حضرت حکیم صاحب خالی حضرت کلیم اللہ صاحب علی گڑھی حضرت فرمانے لگے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اس سنت پر عمل چھوٹ رہا ہے، اس پر عمل کرو. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے قرض کو بھی ختم کر دیں گے، روزی میں بھی بے پناہ برکت کریں گے انشاءاللہ سے. پھر حضرت کہنے لگے دوسرا عمل جو کرنا ہے، کہنے لگے مردوں کے اندر تو کسی نہ کسی درجے میں سنت پر عمل ہو رہا ہے، مسواک والی سنت پر، لیکن گھر کی عورتیں مسواک پر عمل نہیں کر رہی. اپنے گھر کی مستورات کا حکم کرو وہ بھی مسواک کی سنت پر عمل کرنا شروع کرو. پھر حضرت نے تیسرا حکم یہ دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں 20 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. یہ 3 باتیں اللہ والے کی طرف سے ہیں. تو الطہور شطر الایمان کا تعلق مسواک سے ہے. مجھے پاکی آدھا ایمان ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. مسواک والی سنت پر عمل شروع کریں گے. کب سے شروع کریں گے؟ کل سے، آج سے، ابھی سے. کل کرے سو آج کرے سو اب. اسی وقت ہمیں اس سنت پر عمل شروع کرنا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت میری سنتوں کا میرا جنازہ نکالا جا رہا ہو، ایسے موقع پر کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے. اب ذرا میں پوچھ سکتا ہوں بھی کس کس کے پاس مسواک ہے؟ پوچھ سکتا ہوں؟ اللہ قبول فرمائے. لیکن میں نے سوچا کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے حضرت سمجھنے پہل کرنا ہے، تو میں نے آپ کے ہدیے کے لیے میں نے مسواک خریدا. آج کی مجلس میں اس سنت پر ہم عمل کریں گے. آج کے مجلس میں یہ مسواک آپ سب کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. ابھی سے شروع کرنا کریں گے نا انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس پہلے سے مسواک موجود ہے اس کو بھی رکھ لیں، لیکن آپ اس کو قبول کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی سے اس سنت پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے. ممکن ہے کہ آج کی اس سنت پر عمل کا یہ جو ہم جذبہ لے کر اٹھ رہے ہیں، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھیج دیجیے. میں اٹھ کر سب کو دے نہیں سکتا، مگر آپ تقسیم کر دیں سب کے درمیان میں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کو نہیں ملے تو انشاءاللہ میں اور مزید لے لیتا ہوں. میرا اندازہ جو سنا تھا میں نے اتنا لے لیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.